ویلکم ٹو بولتے ہاتھ فرینڈز۔ ذائچہ انسان کی پیدائش کے وقت ستاروں اور سیاروں کی پوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا استعمال کسی شخص کی زندگی میں ہونے والے یا پہلے سے ہونے والے واقعات کا مطالعہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویدک علم نجوم میں پیدائش کے وقت جس نشان میں چاند رکھا جاتا ہے، اس سے اس شخص کے زوڈی ایک سائن پر تاریخ پیدائش کے حساب سے ہفتہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم ہفتہ وار ذائچہ کے لیے پیش گوئی فراہم کرتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو اس کے مطابق اپنے ہفتے کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے 9 ستمبر 2024 سے 15 ستمبر 2024 تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل۔ کیتو کے چاند کی علامت کے حوالے سے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے بہتر زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی صحت اور شخصیت کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی آپ خود کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ذہنی تناؤ سے بھی نجات حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنا پیسہ بچانے کے لیے اچھی سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو اس ہفتے کے دوران ایسا کچھ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ آپ کے ذریعہ لگائے گئے یہ فنڈز آپ کو مطلوبہ منافع برداشت نہیں کریں گے۔ ایک پرانے مقدمے میں جو عدالت میں تھا، آپ کی محنت سے آپ کے حق میں آنے کا امکان ہے۔ اس بہانے میں آپ کو اپنی پوری کوششیں کرنے اور صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ تھوڑی سستی محسوس کر سکتے ہیں یا وکٹم کمپلیکس کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ہر کام کی تعریف حاصل کرنے کے لیے بھی بے چین ہوں گے۔ چاند کی علامت کے لحاظ سے زحل کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کا اچھا موقع ملے گا۔ اگر آپ اپنے گھر والوں سے دور پڑھتے ہیں تو آپ اپنی پڑھائی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن آپ کے گھر والوں کی یادداشت اس ہفتے کچھ پریشانیوں کا باعث بن سکتی ہیں، لہٰذا آپ کو اپنا بہترین دینے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ فون پر اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے خلفشار سے بچ سکتے ہیں۔ ٹارس برج سور۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے تناؤ کا براہ راست اثر آپ کی صحت کو خراب کر سکتا ہے، اور آپ اس ہفتے بھی کچھ ایسا ہی محسوس کریں گے، چونکہ ذاتی زندگی میں جاری خلل آپ کے بڑھتے ہوئے تناؤ کی بنیادی وجہ ہوگا، اسی لیے یہ آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے شادی شدہ افراد کو اپنے سسرال والوں سے مالی تعاون ملے گا، اور اس سے وہ تمام مالی پریشانیوں پر قابو پا لیں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس رقم کو لگانے سے پہلے اپنا وقت نکالیں، بصورت دیگر پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ خاندان کے ارکان کے ساتھ ایک آرام دہ اور پرسکون ہفتے کا لطف اٹھائیں۔ اگر لوگ آپ کے پاس مسائل لے کر آئیں تو انہیں نظر انداز کریں اور انہیں آپ کے ذہنی سکون میں خلل نہ آنے دیں۔ اگر ممکن ہو تو گھر میں رہتے ہوئے اپنے فون کو ایک طرف رکھیں۔ اس ہفتے کے دوران خاندان میں جاری کوئی مسئلہ آپ کے پیشہ ورانہ استحکام کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ اس سے آپ کی توانائی کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو وقت پر قابو رکھتے ہوئے بہتری لانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ کا خوش اخلاق اور ذہنی مہارت اس ہفتے آپ کو تعلیمی میدان میں کامیاب کرے گی، لیکن اس وجہ سے آپ بہت سے طلباء کو اپنے خلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کی بڑھتی ہوئی کامیابی کو دیکھ کر آپ سے حسد کریں، جو بعد میں آپ کو پریشانی کا باعث بنے گی۔ جیمنائی برج جوزا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے کیتو کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے پیسے سے متعلق حالات اور مسائل آپ کے ذہنی تناؤ کا سبب
ثابت ہو سکتے ہیں۔ کام کے دباؤ اور گھریلو اختلافات کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے پر توجہ نہ دیں۔ اس وجہ سے صحت کی گراوٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی نہ کسی کمزوری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اچھے منافع کی امید ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے منافع کا بڑا حصہ جمع کر سکیں گے۔ آپ اس اضافی رقم کو کسی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ یا زمینی جائیداد میں لگا کر بھی اپنا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے خاندان کے افراد کی صحت کا خاص خیال رکھیں گے۔ اس بہانے اگر کوئی خاندانی جھگڑا چل رہا ہے تو وہ بھی اس دوران حل ہو جائے گا۔ اس سے آپ کو گھر میں مزیدار کھانے کا مزہ لینے کا موقع ملے گا۔ یہ ہفتہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر آپ کو نوکری بدلنی ہے یا اپنے پیشے سے متعلق کوئی بھی اہم فیصلہ لینا ہے تو یہ وقت بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کریں اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اگر آپ کسی بھی داخلہ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ہفتے پہلے کی نسبت زیادہ احتیاط سے مطالعہ کریں۔ تاہم اس دوران آپ کو پڑھائی کے درمیان اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے، ورنہ خراب صحت آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کینسر، برج سرطان۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے گزشتہ ہفتہ آپ کے ذہنی تناؤ میں اضافے کا باعث بنا، لیکن اس ہفتے آپ اس تناؤ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ آرام سے اور اپنے قریبی دوستوں یا خاندان کے ساتھ کچھ اچھے لمحات گزار کر اپنے آپ کو جوان بنائیں گے۔ تاہم اس دوران آپ کو ایک اچھی اور غذائیت سے بھرپور خوراک لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے تاجروں کو رقم کی سرمایہ کاری کے دوران انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی تھوڑی سی لاپرواہی انہیں مالی پریشانیوں کا سامنا کرا سکتی ہے۔ لہٰذا انہیں مالی معاملات کرتے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور لائنوں کے درمیان تمام دستاویزات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ کی زندگی میں چلنے والا یہ مالی بحران آپ کو خاندان میں شرمندہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ گھر کا کوئی فرد آپ سے کسی چیز یا رقم کا مطالبہ کرے جسے پورا کرنے میں آپ ناکام رہیں۔ آپ کی رقم میں بہت سے فائدہ مند سیاروں کا ہونا آپ کے دشمنوں کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس دوران وہ متحرک رہیں گے، لیکن آپ ایک قدم آگے رہیں گے اور انہیں ہر وقت شکست دیں گے۔ اس ہفتے تعلیم کے میدان میں پہلے کی گئی محنت سے آپ بہترین نتائج لائیں گے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت خاصا اچھا ہے، کیونکہ اس سمت میں آپ کو سازگار نتائج ملیں گے۔ مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء کو چیزوں کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی محنت جاری رکھنا ہوگی۔ لیو، برج اسد۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اس ہفتے ذہنی طور پر مستحکم محسوس نہیں کریں گے۔ اسی لیے آپ کو بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ دوسروں کے سامنے بات کرتے وقت اپنی عادات اور شائستگی کا خیال رکھیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ورنہ تناؤ کے ساتھ ساتھ آپ کے امیج بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اچھے منافع کی توقع ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے منافع کا بڑا حصہ جمع کر سکیں گے۔ آپ اس اضافی رقم کو کسی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ یا زمینی جائیداد میں لگا کر بھی اپنا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے خاندان میں بہت سارے مہمانوں کا استقبال آپ کے مزاج کو خراب کر سکتا ہے اور آپ کو کسی بھی تنہائی سے محروم کر سکتا ہے، کیونکہ اس دوران آپ گھر میں کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہیں گے، لیکن مہمان آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے کام کو پورا کرنے کی صلاحیت بڑھے گی اور آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کو تخلیقی انداز میں بڑھانے کا کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔
آپ کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ساتھ آپ سے وابستہ افراد کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس سے آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور آپ چھلانگ لگا کر ترقی کریں گے۔ اس ہفتے بہت سے طلباء اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے گھریلو کاموں میں حصہ ڈالیں گے اور اس طرح وہ اپنے والدین کی طرف سے تعریف حاصل کریں گے، تاہم انہیں اپنی تعلیم کے بارے میں مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورگو، برج سملہ۔ اس ہفتے اپنی صحت پر زیادہ انحصار نہ کریں اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ ابھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ قسمت خود بہت سست ہے، اس لیے بہتر صحت کے لیے بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اگر آپ سرکاری شعبے میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اہم ہونے کے ساتھ ساتھ بہتر بھی ہے، کیونکہ اس وقت کے دوران آپ ممکنہ طور پر حکومت کی طرف سے فوائد اور انعامات حاصل کریں گے، جس سے آپ کو اچھی سطح پر منافع ملے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی خاندانی زندگی زیادہ سازگار رہنے کا امکان ہے، کیونکہ آپ کے ذائچے میں سیاروں کی پوزیشن مثبت نتائج ظاہر کرتی ہے۔ اس سے آپ کے خاندان کے افراد کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملے گی اور اس طرح آپس میں افہام و تفہیم میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس ہفتے آپ کے لیے جلد بازی میں کام کرنا ممکن ہے، یہ سمجھے بغیر کہ آپ نے کام پورا کیا ہے یا نہیں۔ اس صورت میں جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ پورا کام مکمل ہو گیا ہے، آپ کو اپنے دستاویزات اعلیٰ حکام کو دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہر دستاویزات کو دوبارہ چیک کرنا بہتر ہوگا۔ آپ کا ہفتہ وار ذائچہ بتاتا ہے کہ یہ وقت خاص طور پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے اچھا رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ ہر موضوع کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ اپنے مستقبل کا بڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ لبرا، برج میزان۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ اس ہفتے اپنی صحت کا ذائچہ دیکھیں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ ذاتی زندگی کے دیگر شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہمت اور خود اعتمادی میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا، جس کے نتیجے میں آپ اپنی زندگی سے متعلق وہ تمام فیصلے تیزی سے کر سکیں گے جن میں آپ کو پہلے کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس ہفتے وہ مقامی لوگ جو مارکیٹنگ، سیلز وغیرہ کے شعبوں سے وابستہ ہیں اپنا ہدف بروقت پورا کر سکیں گے۔ انہیں پیسے کمانے کے اچھے مواقع ملیں گے۔ اس کے علاوہ آمدنی میں بھی کچھ اضافہ ہوگا اور ان کی قسمت بھی سازگار ہوگی، لہٰذا انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں اور اس سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ اس ہفتے آپ اپنے خاندان کے افراد کی صحت کا خاص خیال رکھیں گے۔ اس بہانے اگر کوئی خاندانی جھگڑا چل رہا ہے تو وہ بھی اس دوران حل ہو جائے گا۔ اس سے آپ کو گھر میں مزیدار کھانے کا مزہ لینے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے آپ کی قوت ارادی بہت زیادہ اچھے سیاروں کی زیر اثر کی وجہ سے مضبوط ہوگی، جس کی مدد سے آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں نئی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ اس دوران آپ کو بہت سے ایسے مواقع ملنے والے ہیں جن میں اچھا وقت گزرے گا۔ اس ہفتے طلباء کو محنت کرتے رہنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس دوران ان کے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ ایسی صورتحال میں آپ کو کسی بھی طرح کی بری صحبت سے بچنا چاہیے جس سے آپ کی توجہ خراب ہو جائے اور آنے والے امتحانات کی تیاری میں پوری طرح مشغول ہو جائیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اس ہفتے آپ اپنے آپ کو کافی وقت دے سکیں گے اور اپنے مصروف معمولات میں سے کچھ وقت پرسکون لمحات نکال سکیں گے۔ ایسے میں اس اچھے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اچھی صحت کے لیے روزانہ چہل قدمی کریں۔ اس دوران آپ کو چپل کی بجائے جوتے پہننے کی ضرورت ہوگی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے سابقہ اندازوں کے مطابق آپ کی مالی حالت کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔
گی، کیونکہ اس دوران آپ پیسہ بچا سکیں گے۔ ایسے امکانات ہیں کہ آپ کو اپنی مالی حیثیت کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی آپ کو فیصلے کرتے وقت پرسکون رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ زمین یا جائیداد سے متعلق کوئی معاملہ عدالت میں چل رہا تھا تو اس ہفتے آپ کے حق میں آنے کا امکان ہے۔ اس تناظر میں تمام ممبران کسی زیارت گاہ پر جانے اور عبادت کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی قوت ارادی مضبوط ہو جائے گی بہت سے اچھے سیاروں کے اثر سے، جس کی مدد سے آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں نئی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ اس دوران آپ کو بہت سے ایسے مواقع ملنے والے ہیں جن میں اچھا وقت گزرے گا۔ اس سال تعلیمی میدان میں طلباء سابقہ غلطی سے سبق سیکھ کر اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھ سکیں گے۔ دوسری طرف اگر آپ تعلیم میں اوسط درجے کے طالب علم ہیں تو آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس ہفتے اپنے اساتذہ کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ ہفتے کے آغاز سے آخر تک کئی سیارے حرکت میں آئیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کی صحت معمول سے زیادہ مضبوط ہوگی اور آپ مختلف قسم کی جسمانی بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس ہفتے اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کو اپنی ماضی کی سرمایہ کاری سے اچھے فائدے مل سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اپنی پسند کی گاڑی خریدنے کا خواب پورا کرنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ لیں۔ دوسروں کو قائل کرنے کی آپ کی صلاحیت اس ہفتے خاندانی امن کو برقرار رکھنے میں آپ کی مدد کرے گی، اسی لیے اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرنے کی بجائے اپنی اس صلاحیت کو اپنائیں اور دوسروں کو مثبت انداز میں قائل کرنے کے بعد ہی کسی بھی فیصلے پر پہنچیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ کو اپنے کام کی جگہ پر اپنی پسند کا پروجیکٹ مل سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی خوشی اور حوصلہ افزائی محسوس ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا بہترین دیں اور اس لمحے سے لطف اندوز ہوں۔ اس ہفتے کے دوران آپ کے لیے امتحان میں مطلوبہ نتائج حاصل نہ کرنا ممکن ہے جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے گھر میں بھی آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیپریکورن، برج جدی۔ اس وقت آپ اپنے خاندان کے کسی فرد کی گرتی ہوئی صحت میں بہتری دیکھیں گے جو ذہنی تناؤ سے نجات کا اشارہ دے گا۔ ایسی صورتحال میں خود کو صحت مند رکھنے کے لیے ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اور ان کے ساتھ باقاعدگی سے ورزش کریں۔ کسی وجہ سے آپ کے پیسے چوری ہونے کا امکان ہے۔ چاند کی علامت کے لحاظ سے کیتو کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے، اسی لیے اپنی رقم کو احتیاط سے محفوظ جگہ پر رکھیں اور گھر کے افراد کے علاوہ کسی کو اس کے بارے میں مت بتائیں۔ آپ کو پورے ہفتے میں وقتاً فوقتاً اپنے بھائیوں اور بہنوں کا تعاون ملے گا اور آپ اپنے خاندانی زندگی سکون اور خوشی سے گزار سکیں گے۔ اسی لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بہن بھائیوں سے بات چیت کریں۔ مصروف شیڈول کے باوجود آپ اس ہفتے اپنے لیے وقت نکال سکیں گے، تاہم جب بھی آپ کو فارغ وقت ملتا ہے آپ کو کچھ تعمیری کام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جو طلباء بیرون ملک جانے کا سوچ رہے ہیں انہیں اس ہفتے صبر و تحمل اور محنت جاری رکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ سیاروں کی پوزیشنوں کے مطابق آپ ہفتے کے آخر تک سخت محنت کے بعد ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ ایکویریس، برج دل۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی طبیعت آپ کی صحت کے حوالے سے کچھ زیادہ چوکس نظر آئے گی، جس کی وجہ سے آپ پہلے سے بہتر کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا اپنا معیار زندگی برقرار رکھیں اور اچھی صحت سے لطف اندوز ہوں۔
اس ہفتے آپ تخلیقی خیالات سے بھرپور ہوں گے اور پیسہ کمانے کے لیے ان کا اچھا استعمال کر کے اچھا منافع کما سکیں گے۔ تاہم اس دوران ہر دستاویزات پر دستخط کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں آرام سے پڑھیں۔ اس ہفتے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں خصوصاً خاندان کے افراد کے رویے کی وجہ سے تھوڑا پریشان محسوس کریں گے۔ اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بھی بڑھے گا، ساتھ ہی آپ ان کے ساتھ جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں۔ اس ہفتے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کام کی جگہ پر کام کرتے ہوئے اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے قبول کرنا آپ کی عقل مندی کی عکاسی کرے گا، کیونکہ اس وقت دفتر میں اپنی غلطی تسلیم کرنا آپ کے حق میں کام کر سکتا ہے، لیکن آپ کو اسے بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر اس کا تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اگرچہ ہفتہ طالب علموں کے لیے اوسط نتائج دینے والا ثابت ہوگا، لیکن بہتر وقت گزارنے کے کچھ جوڑ ہیں، خاص طور پر اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس، انٹیریئر کارپوریشن وغیرہ سے متعلق مضامین پڑھ رہے ہیں تو آپ کو انہی شعبوں میں ترقی کرنے کے بہت سے مواقع ملیں گے۔ پائسیز، برج حوت۔ اس ہفتے آپ کافی حد تک صحت مند محسوس کریں گے، کیونکہ اس دوران آپ اپنے ذاتی اور پیشے کے درمیان صحیح توازن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں گے۔ جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں انہیں کسی وجہ سے تنخواہ نہیں ملے گی، وہ اس ہفتے فنڈز کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان ہو سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ انہیں اپنے اور اپنے خاندان کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بینک یا دوسرے اداروں سے زیادہ شرح پر قرض لینا پڑے۔ اس ہفتے آپ کے لیے زیر التوا گھریلو کام کو مکمل کرنے کے لیے دفتر سے چھٹی لینا ممکن ہے۔ اب آپ کو اسے مکمل کرنے کے لیے معمول سے تھوڑا زیادہ وقت دینا ہوگا، لیکن آپ کی اس کوشش کو دیکھ کر گھر والے آپ سے بہت خوش نظر آئیں گے۔ آپ کے زوڈیاک سائن میں سیاروں کی پوزیشن اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ میں سے کچھ کو اس مدت میں آپ کی ملازمت میں منتقلی یا اچھی تبدیلی کا امکان ہے۔ تاہم شروع سے آپ کو اپنے اعلیٰ افسران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا۔ انجینئرنگ، میڈیکل اور لاء کے طلباء کو اس ہفتے کامیابی مل سکتی ہے۔ تاہم جو لوگ انفارمیشن ٹیکنالوجی، مینجمنٹ اور بائیو ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تھوڑی زیادہ کوشش کر کے بعد میں کامیاب ہوں گے۔